میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک حدیث سنیے اور ظاہر کہ جو علاج بھی ہم سنیں، جس میں ایک علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قیامت کے دن اس کے خوف اور مشکل ترین مرحلوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اور بھی فضائل ہیں۔ ایک فضیلت ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب یہ جو فضائل ہم سنتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا، جتنا یقین کامل ہوگا، بندہ اس قدر اس کی برکتیں پاتا ہے۔ ایک بزرگ سفر پہ جا رہے تھے، اب سفر کرتے کرتے جنگل سے گزرنے لگے۔ اب شام کا وقت شروع ہوا اور یہ نکل نہیں پائے جنگل سے۔ اب کوئی ایسے ہتھیار نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں۔ اور دل میں خیال آیا کہ ابھی اگر اندھیرا ہو گیا تو میرے پاس چھپنے کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسے ہتھیار ہیں جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ اگر رات کا اندھیرا ہو گیا، خوفناک درندے جانور یہ اپنے بلوں سے اپنے جگہوں سے نکلیں گے، مجھے تو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو فوراً تصور میں فضیلت درود پاک کی آئی۔ آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اللہ کے نبی پر درود پڑھوں گا۔ جب درود پڑھوں گا اللہ کی رحمتوں کا مجھ پر نزول ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو جاؤں گا تو دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، ساری رات درود و سلام کا ورد کرتے رہے۔ خوفناک درندے جانور آپ کے قریب سے گزرتے گئے، کسی نے آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچائی۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں جو کچھ حالات درپیش ہیں، دن بدن ہونے والے مسائل، دن بدن ہونے والے معاملات، ان پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے، اور ظاہر ہے جب سامنے آئے تو سمجھنے والا ہی سمجھے گا اس کو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ کہ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج دنیا میں بھی مختلف اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مدنی چینل پہ دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی لائف ہے، لیکن کہیں پر آ کر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے تحت ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو جاب کرتے ہیں۔ اب اگر جس کے یہاں جاب کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ بھائی آپ نے 10 بجے آنا ہے اور 6 بجے جانا ہے،
ٹھیک ہے، ہم نے اس ایگریمنٹ کر لیا، اب 10 بجے کی جگہ ہم 12 بجے جائیں، ہم 1 بجے جائیں، نہ جائیں، تو کیا خیال ہے سیٹھ صاحب ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ ارے ایک آدھ 2 دن تو سمجھائے گا کہ بھائی آپ ٹائم دیکھیں، آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے 10 بجے پہنچنا ہے، آپ سے طے ہے کہ آپ چھٹی نہیں کریں گے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے 1-2 دفعہ ہمیں کہنا ہے اور پھر آخر جب نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں فارغ کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے اپنے اپنے اصول ہیں، اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہر وطن کے کنٹری کے الگ الگ اصول ہیں، ہر ادارے کے اپنے اپنے اصول ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہمیں بھی ہماری باؤنڈریز بتائی گئی ہیں کہ آپ نے اپنے روزمرہ کی جو معاملات میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، رمضان کا مہینہ آئے اور اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ اوکے ہیں تو اب آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے اور جب یہ اس کی ساری شرائط پوری ہوں گی تو اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے اور یہ معاملات آپ کے کلیئر ہیں تو اب آپ نے حج کرنے جانا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی، آپ نے خیانت نہیں کرنی، آپ نے بدنگاہیاں نہیں کرنی، آپ نے بد اخلاقیاں نہیں کرنی، آپ نے دھوکہ نہیں دینا، آپ کو کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، بغض و کینہ نہیں پالنا، پیار محبت اتفاق، یہ سب ہم کو تربیت اور لیسن دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو اپنی زندگی گزارنی ہے اس زندگی گزارنے کا یہ آپ کو پورا ایک طریقہ کار دیا گیا۔ اب میرے پیارے اسلام بھائیو یہ طریقہ تو مل گیا، لیکن ظاہر ہے شیطان جو ہمارا دشمن ہے اور وہ بھی درپے ہے کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرانے پر وہ تلا ہوا ہے، تو ایسے حالات میں اس نے چالیں چلی، اس نے گمراہیوں کے جال پھینکے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مسجدوں سے دور ہو گئے، مسلمان ڈرامہ گاؤں سینما گھروں کی رونق بن گئے، مسلمان کہلانے والے جن کی آنکھیں حیا سے جھکی ہونی چاہیے، آج کا مسلمان بے حیائی اور بے شرمی کے معاملات کرتا نظر آتا ہے۔ مسلمان مرد ہو، مسلمان عورتیں ہوں، یعنی طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے۔ اب ان سب معاملات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو چلیں غلطی ہو گئی، ہمیں ظاہر ہو گیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ویسے نہ گزار رہے ہیں جیسا گزارنا چاہیے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم ایسا کیا کریں کہ رب تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع ہو جائے اور ہم دوبارہ سے وہ کھویا ہوا وہ مقام حاصل کر لیں؟ وہ آفتیں، وہ مصیبتیں جو دن بدن ہم پر بڑھتی جا رہی ہیں، وہ پریشانیاں جن کو ہم کسی صورت میں ختم ہی نہیں کر پا رہے، آخر ان مسائل سے کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے توبہ و استغفار، توبہ و استغفار۔ یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 106 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ کیسا مہربان ہے؟ علماء نے لکھا کہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، کہ جس طرح اگر آج کوئی بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے اور اس کو سینے سے چمٹا لیتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے إِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جو توبہ کرے
اور ایمان لائے، اچھا کام کرے، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ پاک بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور پھر بندہ جب اکٹھا ہو کر توبہ کرے تو مجمع مسلمین، مسلمانوں کے درمیان ہو کر توبہ کرے، مجمع مسلمین میں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ ہاتھ اٹھائے گا، تو یاد رکھیے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا تو وہ اکیلا ہی ہے، لیکن جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو ان میں کون ہوتے ہیں؟ سادات کرام ہوتے ہیں۔ سادات کرام کون ہیں؟ جو اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ میں گناہگار ہوں، لیکن جن کے درمیان بیٹھا ہوں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ میں گناہگار ہوں، میں کس منہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں؟ کہ جن ہاتھوں کو اٹھایا ہے وہ ہاتھ تو رات دن گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ میں کس زبان سے رب تعالیٰ سے کچھ مانگوں کہ جس زبان سے میں مانگ رہا ہوں وہ زبان تو رات دن گناہوں میں مبتلا ہے۔ میرے وجود کا تو بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں ان میں اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ سب کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک شخص گناہگار تھا، گناہ کے سبب اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نے کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ کہا تو تو گناہگار تھا، تیری بخشش کا سبب کیا بنا؟ وہ شخص کہنے لگا میں ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک دینی اجتماع منعقد ہوا تھا۔ ایک محدث صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ فضائل بیان کیے ہوں گے، تو درود پاک پڑھنے لگے، میں بھی درود پاک پڑھنے لگا۔ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اس اجتماع میں شرکت کی برکت، اس درود پاک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دی۔ ایسے کئی اور بھی واقعات ہیں۔ تو یہ توبہ جو ہے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ بڑا پیارا عمل ہے کہ ہم معافی مانگے اس رب سے جو ہماری ماؤں سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے، اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں اپنی محبت سے بھی نوازتا ہے۔ جی ہاں، جو توبہ کرنے والے ہیں یا اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ جو جملے ہیں نا ان کو سیکھیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور توبہ کرنے والوں کو ایک انعام یہ بھی ہے کہ ان سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے آج جتنی بڑی ایجادات ہو گئی ہیں، جتنی ترقیاں ہو گئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے کیا کوئی ایجاد کام آتی ہے؟ اس سب معاملات میں رزلٹ ہے کیا، کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں آؤ توبہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بخشش مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں سے معافی طلب کرتے ہیں۔ وہ بخشنے والا مہربان ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی کی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، توبہ کرو، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے نا، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضور تنگ دست بہت ہو گیا ہوں۔ آپ نے پھر حکم دیا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا حضور میری نسل بہت کم ہے۔ آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ چوتھا شخص آیا،
اس نے کہا حضور میری زمین کی پیداوار کم ہو گئی ہے، آپ نے یہی فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ حضرت ربیع بن صبی رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، عرض کرنے لگے آپ کے پاس یہ چند لوگ آئے، انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، مال بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو یہ استغفار یہ بڑا زبردست عمل ہے، اور اس کے سبب ہی ہم عافیت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ ہم رات دن اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو استاد نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی سزائیں کیا ہوتی ہیں سنو، مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا ہوتی ہے، آپ بتائیں کون ایسا ہے کہ جس کو اس دعا میں لذت محسوس ہوتی ہے؟ آج اگر کسی سیٹ کے پاس جائیں ہم لینے کے لیے، ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے سیٹ کے پاس؟ ہم اس وقت کیا موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں؟ جب سیٹ سے کچھ بات کر رہے ہوں تو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، مگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے ہیں، ہاتھ یہاں پڑے ہوئے، ہاتھ اٹھا رہے تو یہ ہیں، یا ہاتھ اٹھا رہے تو یوں انگلیوں سے کھیل رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو لذت ہوتی ہے، یہ جو دعا کرنے والے رو رہے ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت اس دعا کی لذت کو پا چکے ہوتے ہیں، اور آج ہم سے وہ لذت چھن گئی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ قساوت قلبی، دل کی سختی، یہ بہت بڑی سزا ہے، دل کا سخت ہونا۔ آج اگر کوئی بلی کا بچہ کسی کی گاڑی کے نیچے آ جائے تو بعد اوقات اس کا سارا دن جو ہے بے چینی سے گزرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن کبھی ہماری طرح کا کوئی شخص کسی کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے، اس کے سینے میں بھی تو یہی دل، ایسے ہی دل ہے، آخر یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ کوئی گناہ کرتے تھے پہلے کانپتے تھے یار کوئی کچھ ہو نہ جائے، لیکن آج شراب پیتے وقت کس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ آج جوا کھیلتے وقت کون ڈر رہا ہے؟ آج نمازیں قضا کرتے وقت کون خوف سے کانپ رہا ہے؟ آج زکوٰۃ نہ دینے پر دھڑلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں دیں گے۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا، اس کو کوئی احساس نہیں ہو رہا، اس کو ڈر نہیں لگ رہا۔ زکوٰۃ دینے والا اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ کی اس نافرمانی کے سبب میرے اس مال کو آگ نہ لگ جائے، تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اور ہوتا ہے، ایک رات میں تخت سے تختے پر آ جاتا ہے بندہ۔ اللہ کی نافرمانی یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ کب؟ اس کی ایک سبب دل کی سختی۔ آج دل سخت ہو گیا، ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں لگتا، ہم بظاہر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا، لیکن دیکھیں کیا یہ گناہوں کے سبب یہ لذتوں کی محرومی نہیں ہوئی؟ پھر نیکیوں کی توفیق نہ ملنا کتنی بڑی محرومی ہے۔ جی میں پہلے اجتماع میں آتا تھا، اب نہیں آتا ہوں۔ میں پہلے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا ہوں۔ پہلے میں تہجد بھی پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا ہوں۔ میں پہلے درود پاک پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو غور کرو، یہ نعمت کیوں چھین لی گئی؟ مجھے آخر اس اجتماع سے کیوں نکال دیا گیا کہ تو آنے کے لائق ہی نہیں ہے؟ میرا دل نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، میں مسجد کی طرف میرے قدم نہیں بڑھتے۔ ارے اللہ کے گھر سے مجھے کیوں نکالا گیا ہے؟ میرے پاس مال ہے، میرے سامنے میرے رشتہ دار پریشان ہیں، مجھے توفیق نہیں مل رہی کہ میں اپنا کچھ مال دے کر ان کی اس مشکل کو حل کر دوں۔
جبکہ یہی میرا مال نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں گزر جا رہا ہے. میرے گھر کے پاس اللہ کا گھر بن رہا ہے، میں نے اپنے گھر میں کروڑوں روپے انویسٹ کر دیے. مسجد میں مجھے پتا ہے کہ سیمنٹ کی بوریاں چاہیے. دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنی بڑی سوسائٹی میں گھر بنایا ہے، اس سوسائٹی میں گھر نہیں ہے، دعوت اسلامی کو موقع دیجئے، جگہ دلا دیجئے. ہمارے پاس جگہ موجود ہے، آپ بنا دیجئے تاکہ یہاں پر اللہ کا گھر بھی بن جائے، لوگ یہاں پر نمازی بھی پڑھیں، آپ ہی کے بچے یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کریں، آپ ہی کے بچے یہاں بچیاں جو ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کریں. میرے پاس ہے مال، مگر مجھے نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی. کیوں؟ یہ کہیں گناہوں کی نحوست تو نہیں ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی عذاب نہیں آیا. ارے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ میرا مال جو اللہ نے ہی دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قبول نہیں کیا جا رہا. یعنی آپ سوچیں کہ کسی نے یہ فیضان مدینہ بنایا، بنانے میں تعاون تو کیا ہوگا نا، نقشے بنانے میں، زمین لینے میں. امیر رسول جو واقعہ سناتے ہیں، دعوت اسلامی کی سینکڑوں مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، تعاون ہو رہا ہے نا، لوگ تعاون کرتے ہیں نا. اب کوئی تو مسجد بنانے میں تعاون کر رہا ہے. اسی طرح جو شہر میں سینما گھر بنے، یہ بھی تو کسی نے بنوائے ہوں گے نا بھائی. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. تو نیکیوں کی توفیق کا چھن جانا، یہ بھی تو گناہوں کی ایک نحوست ہے. تہجد سے محرومی، لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں، ساری ساری رات میں نیٹ پر میں اپنا وقت گزارنے کو لیے تیار ہوں، مگر افسوس کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. میں نے قرآن حفظ کیا ہے، جی ہاں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے حفظ کیا ہے. وہ سوچے کہ حفظ کرنے کے باوجود پورا سال گزر جاتا ہے، ایک پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے وہ غور کریں. آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو؟ لیکن میں آج مدنی چینل پر موجود، ہم سب غور کریں کہ میرے گھر میں موجود قرآن پاک کو میں نے آخری مرتبہ کب کھولا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل سن رہے ہیں، ان فضیلوں کی جو برکتوں کا کیا کہنا. لیکن سوچیں کتنا وقت میرے پاس ہے. میں اپنا اسٹیٹس چیک کروں تو روزانہ اس موبائل کو میں گھنٹوں دیتا ہوں، لیکن اگر 313 درود شریف پڑھنے تو مجھے صرف 15 منٹ چاہیے. اور اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے 15 منٹ بھی نہیں ہے میرے پاس. یہ محرومی ہو گئی نا. عبادت کو بوجھ محسوس کرنا. نماز کے لیے آ رہے ہیں، وہ مرے دل سے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، مرے دل سے بوجھ سمجھ رہے ہیں کب نماز ہوگی، کب سلام پھرے گا، کب میں باہر نکلوں گا. بیان کیا گیا کہ مومن کا دل مسجد میں یوں لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. کیا ہمارا دل لگ رہا ہے مسجدوں میں؟ عبادت کو بھی بوجھ محسوس کیا، ذکر الہی سے لاپرواہی. تو استاد نے کہا کہ کیا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ اللہ 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 اس کا ورد کریں، آپ کا قلب روشن ہو جائے گا. جی ہاں، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے دل روشن ہو جاتا ہے. لیکن اس اللہ کے ذکر سے بھی کہاں توفیق ہے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہوں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یہ فضیلتیں بیان ہیں. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. مگر جو نمازی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اس کا عمل پر ہے ہمارا دل نہیں لگ رہا. پھر استاد نے کہا کہ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں؟ جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، اس کو تو معاذ اللہ جیسے نا گناہ ہی نہیں مانا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت بھی کوئی گناہ ہے، علم ہی نہیں ہے. کیا مذہبی ہو، کیا دینی آدمی ہو یا دنیاوی آدمی ہو، سب کے سب لگے ہوئے ہیں فضول کاموں میں مشغولیت. اب آپ دیکھیں دن بھر ہمارے کتنا وقت جو ہے وہ فضول ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ والوں کی جب
ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کے جو واقعات پڑھتے ہیں، تو یہ رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتے تھے، جہاں سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے تھے، ان کی زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی، وہ کام کرتے کرتے بھی مطلب اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گناہوں کی بڑی نحوستیں ہیں، تو اس کا حل یہی کہ رب کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے آئندہ گناہوں کا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے بخشش کی دعا کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت گناہوں سے توبہ کرنے کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ یاد رکھیے، ٹھنڈی آہیں بھرنا یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے ناک اور کان کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلاتے توبہ 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 گردان کرنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے، آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اس گناہ کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے۔ یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی، رشوت لی تھی، توبہ کے بعد اصل مال اس کے مالک کو یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا ان سے معاف کروا لے۔ تو یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک عافیت نازل فرمائے، استغفار توبہ کی طرف آئے۔ گھر کی جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، مالدار آدمی ہوں، لیکن میرے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائے کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ علماء نے لکھا کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اب برکت کیا ملی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی برکت سے اس کے یہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کبھی یہ تذکرہ ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ بات تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ تو دوسری مرتبہ جب وہ اس شخص کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے پوچھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا کہ انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا یمددکم باموال وبنین، یعنی مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی رزق کی کثرت چاہیے، اولاد کا حصول چاہیے، اس کے لیے استغفار کثرت سے پڑھنا یہ قرآنی عمل ہے۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں امیر علیہ سنت نے جو نیک اعمال ہمیں عطا فرمائے کہ روزانہ یہ عمل کرنا ہے، اس میں 70 ٹائم 70 مرتبہ استغفار پڑھنا بھی ہے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ، مگر اس کی لذت تو حاصل کریں۔ ہمارا دل ہی نہیں لگتا ان کاموں میں۔ اپنا چیک اینڈ بیلنس کریں، دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرمائے، اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ جب انسان کو اچھی صحبت نہیں ملتی تو وہ شکوے شکایت اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کی زبان سے کفریات جاری ہو جاتے ہیں،
یا اب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہم نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے کہ ہم بے نمازی تھے، بے نمازی رہیں گے معاذ اللہ، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم جھوٹے ہی رہیں گے، ہم بد نگاہیاں کرتے تھے، بد نگاہیاں ہی کرتے رہیں گے، ہم رشوت کا لین دین کرتے تھے، ہم رشوت کا لین دین ہی کرتے رہیں گے، ہم ماں باپ کو ستاتے تھے، ماں باپ کو ستاتے ہی رہیں گے، ہم شراب پیتے تھے، شراب پیتے ہی رہیں گے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم جوا کھیلتے ہی رہیں گے، ہم حرام روزی کماتے تھے، ہمارا حرام روزی کماتے ہی رہیں گے۔ نہ، اللہ پاک عافیت دے، سود کا لین دین کرنے والے، ان کے بارے میں فرمائے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ بتائیں کتنا بڑا نادان ہے کہ جو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ کیا اس کا کاروبار پھلے گا پھولے گا؟ کیا اس کا گھر آباد رہے گا؟ کیا اس کی اولاد اس کے ساتھ وفادار رہے گی؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ لہذا رجوع کریں، اور جو ٹھیک ہے، میں رونا مجھے نہیں آتا، لیکن رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے سر جھکا کر میں بھی کچھ شرمندگی کا اظہار تو کروں نا۔ کیا پتا کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم آئے خالی ہاتھ تھے، لیکن جھولیاں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑی محبت فرماتا ہے۔ توبہ کا مطلب بھی ہم نے سنا کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ تو اللہ پاک ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری جو معاملات ہیں یہ درست فرما دے۔ دیکھیں نا، کون ہے جو ہماری مشکلات کو آسان کرے گا؟ آج روزگار کے مسائل ہم بیان کرتے کہ بڑے مسائل ہو گئے، بڑے معاملات ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن بتائیں اس کو حل کون کرے گا؟ میں بے روزگار ہو گیا، مجھے روزگار کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ میرے گھر میں بہت مشکلات ہو گئی، میری یہ مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ اللہ دور کرے گا۔ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، ان لڑائی جھگڑوں کو محبتوں میں کون بدلے گا؟ اللہ بدلے گا۔ دلوں کو نرم کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ میرے معاملات کو حل کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ میری اولاد بے راہ روی کا شکار ہو گئی، ان کو کون سیدھے راستے پر چلائے گا؟ اللہ چلائے گا۔ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں